کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کیا واقعی میں اس وقت ملٹیپل وارز کے اندر پھنس چکا ہے جس سے وہ نکلنا چاہتا ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. میں ہوں محمد نوفل صفان, بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے. دیکھیے, ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اپنی فوجی جو صلاحیت ہے اس کو بے پناہ بڑھایا اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنے فوجی اڈے اور مختلف قسم کے فوجی کانفلکٹس کے اندر وہ اپنے آپ کو انوالو کرتا چلا گیا. کولڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت سارے کانفلکٹس کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑائی. خاص طور پہ امریکہ افغانستان جنگ کو نہیں بھول سکتا جہاں وہ کولڈ وار کے بعد جا پھنسا اور 20 سال بعد افغانستان سے رسوائی کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا. اس کے بعد نئے ورلڈ آرڈر نے بھی امریکہ کو کئی ورلڈ کانفلکٹس میں الجھا دیا جس سے اب امریکہ نکلنا چاہتا ہے. اور حالیہ طور پر امریکہ نے اپنے بجٹ میں کٹوتیاں بھی کی ہیں اور فوجی تعداد میں بھی کمی کی ہے جس سے اب امریکہ کے لیے اپنے دبدبے کو اس طرح سے قائم رکھنا بہت دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک امریکہ اسرائیل کو ایک مضبوط فوجی اور فائنینشیل ایڈ فراہم کرتا آ رہا ہے, مگر یہ کب تک ممکن ہوگا یہ دیکھنا ہے. اربوں ڈالر کی جو ہے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا آخر حاصل ہو کیا رہا ہے, اور ہر دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے فائنینشیل پریشر نے اب تو امریکہ کے لیے بہت ساری دشواریوں کو سامنے لا کھڑا کیا ہے. دوسری طرف یمن اور شام میں بھی امریکہ کی موجودگی برقرار ہے. امریکہ اس ایشو سے باہر فوراً نہیں آ سکتا, یہ اس کو بھی پتہ ہے, اور یہ سچویشن ایک بہت بڑے فوجی خرچے کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. یمن اور شام میں بھی امریکہ کی موجودگی برقرار ہے اور امریکہ کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ جس ایشو کے اندر اس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے یہاں سے بھی وہ اتنی آسانی سے باہر نہیں آ سکتا. یہ سچویشن ایک طرف تو بہت بڑے فوجی خرچے کی ڈیمانڈ کرتی ہے, دوسری طرف یہ خود امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے. دوسری طرف یوکرین اور روس کا کانفلکٹ ہے جہاں امریکہ نے اربوں ڈالر کی فوجی ایڈ جو ہے وہ فراہم کی ہے. امریکہ نے یوکرین اور اسرائیل کو بہت سی فائنینشیل اور فوجی ایڈ فراہم کی ہے. یوکرین کے لیے روسی حملے کے بعد سے اب تک ٹوٹل ایڈ تقریباً 175 بلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے. دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ نے خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ کے جنگ کے آغاز کے بعد سے 22.76 بلین ڈالرز کی ملٹری ایڈ دی ہے. دسمبر 2023 کو صدر بائیڈن اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات میں یوکرین کی اضافی ایڈ کی ضرورت مزید محسوس ہوئی, اور 2024 میں کانگریس اب اس سلسلے میں فنڈز دینے پر زیادہ راضی دکھائی نہیں دے رہی. بہرحال اس جگہ سے بھی امریکہ فوری طور پہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. بائیڈن حکومت اپنے آخری دور میں 61 ارب یوکرین اور 14 ارب ڈالر اسرائیل کے لیے فنڈز حاصل نہیں کر سکی جس سے اس کے فوجی منصوبے انتہائی متاثر ہوئے ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیل اور غزہ کے ایشو میں اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور فیوچر میں بھی انہوں نے ہر ممکن مدد کرنے کے ارادے دکھائے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ نے یوکرین اور روس کانفلکٹ میں اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر لیا ہے, جہاں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں یوکرین کانفلکٹ کے اندر پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. مگر امریکہ آنے والے دنوں میں کیا یہ سب کچھ کر پائے گا, کیونکہ یوکرین کے کانفلکٹ سے بھی ایک دم پیچھے ہٹنا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بھی آسان نہ ہوگا. چنانچہ یہ بات کلیئر نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اس وقت ملٹیپل وارز کے اندر اپنے آپ کو پھنسا چکا ہے, جہاں دوسری طرف پوری دنیا کے اندر اس بات کا بھی چرچا جاری ہے کہ چائنا, جو کہ ایک ابھرتی ہوئی اکنامی کے طور پہ بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے, وہ کولڈ وار 2 کے طور پہ ایک اکنامک وار جو ہے وہ امریکہ کے اوپر لاگو کر چکا ہے, جسے ماہرین جو ہیں وہ کولڈ وار 2 کا نام دے رہے ہیں. تو کیا امریکہ بیک وقت اتنی ساری ملٹیپل وارز کا سامنا کر پائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس تمام چیلنجز سے کس طریقے سے نمٹتے ہیں, اور بیک وقت ان سارے کے سارے محاذوں پر لڑنے کے لیے بہت سارے ریسورسز اور پیسہ چاہیے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے.
امریکہ اب بھی مکمل طور پر کسی معاملے سے فوری طور پر باہر آتا نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور یہ فوری طور پر ممکن ہوگا بھی نہیں، کیونکہ امریکہ کو اپنی ورلڈ کی جو ساکھ ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ ایک دم سے ان تمام معاملات سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔